بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ آج الحمدللہ نحمیر کے اندر سبق نمبر 39 ہے، اسماء عاملہ کا بیان۔ اسماء عاملہ کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا پہلے سمجھا دیتا ہوں، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا عوامل جو ہے نا، عوامل یہ 3 قسم پر ہیں۔ عوامل کے اندر 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ اس کے اندر پہلے ہم نے حروف پڑھے تھے، حروف عوامل، اور دوسرا افعال، اور اس کے بعد ہیں اسماء۔ ٹھیک ہے، یہ عوامل لفظی ہیں۔ عوامل معنوی 2 ہیں، اور عوامل لفظی جو ہیں ابتدا کے اندر۔ عوامل لفظی ٹوٹل کتنے ہیں بارہ پتہ آپ کو؟ 98۔ اور عوامل معنوی کتنے ہیں؟ 2۔ ٹوٹل ملا کر یہ 100 بنتے ہیں۔ حروف کی بات بھی پہلے ہو گئی، افعال کی بات بھی ہو گئی، اور آج جو ہے وہ اسماء کی بات ہے۔ اسماء میں سے بھی پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسماء شرطیہ بمعنی ان۔ اسماء شرطیہ بمعنی ان۔ بمعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے ان جو ہے نا، ان حرف شرط، آپ کو پتہ ہے ان حرف شرط بظاہر ایک جملے پر داخل ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہوتا ہے دونوں جملوں پر ہوتا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، ایک لفظ ہے لم یضرب۔ لم یضرب، حرف لم نے صرف ایک صیغے پر عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آتا ہے ان تضرب اضرب، تو ان نے کیا کیا؟ دونوں پر عمل کیا، شرط پر بھی عمل کیا، جزا پر بھی عمل کیا۔ تو ابھی جو اسماء شرطیہ بمعنی ان ہیں، یہ اسماء بھی ان کی طرح 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں، بظاہر ایک جملے کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہوتے ہیں وہ دونوں پر کرتے ہیں۔ پہلے تو اس کے اندر ہمیں اسماء شرطیہ جو ہے وہ یاد کرنے کے وہ ہیں کون سے؟ یہ 9 ہیں: من، ما، این، متا، این، انا، ازما، حیثما، مہما۔ اب یہ سارے کے سارے عمل کیا کرتے ہیں؟ یہ اسماء فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، میں اس کے بارے میں ترکیب انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے جب ترتیب کا نمبر آئے گا۔ من تضرب، من تضرب اضرب، من تضرب اضرب۔ من تضرب اضرب کا اب معنی کیا کریں گے؟ جسے تو مارے گا اسے میں ماروں گا۔ من تضرب اضرب، جسے تو مارے گا اسے میں ماروں گا۔ ایسی لفظ ہے ما تفعل افعل، ما تفعل افعل، کیا معنی ہوگا؟ جو تو کرے گا وہ میں کروں گا۔ اب یہ اسماء شرطیہ جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کتاب کے اندر موجود ہیں، وہ 9 کے 9 وہ یاد کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کتاب کے اندر ہی سب کی مثالیں موجود ہیں۔ صرف ہم نے عمل یہ بتانا تھا کہ یہ اسماء شرطیہ جیسے من ہو گیا، ما ہو گیا، اور ایک اور لے لیں اینا تجلس اجلس۔ اینا، اینا تجلس اجلس، کیا معنی ہوگا؟ جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا۔ تو اس نے عمل کیا کر دیا؟ اینا تجلس اجلس، یعنی دیکھیں ان کی طرح جتنے بھی حروف ہیں، میں نے 3 کی مثالیں دے دی ہیں، ویسے 9 اسماء ہیں۔ من نے یہ داخل تو تضرب پر ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ دونوں پر ہے۔ جب ہم اس کو ترکیب کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے پھر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی مزید۔ تو اب اس نے عمل کیا کر دیا؟ دونوں کو جزم دے دیا، تو شرط اور جزا والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جتنے بھی اسماء شرطیہ ہوتے ہیں یہ ان کے معنی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ کتاب کے اندر موجود ہیں اسماء شرطیہ بمعنی ان، اور ہر ایک کا ترجمہ آپ خود ہی پڑھ لیں۔ من تضرب اضرب کا معنی کیا ہوگا؟ جسے تو مارے گا اسے میں ماروں گا۔ ما تفعل افعل،
جو تو کرے گا وہ میں کروں گا. این تجلس اجلس, جہاں تو بیٹھے گا میں وہاں بیٹھوں گا. متی تقم اقم, جب تو کھڑا ہوگا, جہاں نہیں, جب تو کھڑا ہوگا اس وقت میں بھی کھڑا ہوں گا. اور ایو شیء تاکل آکل, جو شے تو کھائے گا وہ شے میں کھاؤں گا. انا تکتب اکتب, جہاں تو لکھے گا میں وہاں لکھوں گا. اذ ما تسافر اسافر, جب تو سفر کرے گا میں سفر کروں گا. حیث ما تقصد اقصد, جہاں کا تو ارادہ کرے گا میں بھی ارادہ کروں گا. مہما تقعد اقعد, جہاں تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے اندر کوئی بات ایسی جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ 9 اسماء ہیں, اسماء شرطیہ بمعنی ان. 9 اسماء شرطیہ بمعنی ان. بمعنی ان کا مطلب یہ کہ یہ بھی ان کے معنی میں ہوتے ہیں. جس طرح ان جو ہے وہ شرطیہ ہوتا ہے, وہ شرط اور جزا دونوں پر داخل ہوتا ہے, یہ بھی شرط اور جزا دونوں پر داخل ہوتے ہیں. اور ہر ایک کی مثالیں جو ہیں یہ کتاب کے اندر موجود ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے پڑھیں گے.